الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبری وجبت له شفاعتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. معزز سامعین حضرات، محفل میں تشریف لانے والے تمام سید زادے اور بالخصوص ہمارے نئی منقل صاحب اور میرے پیر بھائی صاحب، تمامی حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ پروردگار کریم نے آپ کو مجھ کو ایسے پرستن دور میں اس مقام پر جمع ہو کر خدا اور خدا کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرماؤ. شہر تو بہت سارے ہیں اور تمام شہروں کو خدا نے ہی بنایا، لیکن کلام فرقان میں خدا تعالی اس شہر کی قسم کھا رہا ہے جس شہر میں حبیب خدا پیدا ہوئے ہیں، جس شہر کو حضور کے قدموں سے نسبت ہو گئی. خدا اس شہر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے: لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم یعنی شہر مکہ کی قسم، کیونکہ اے حبیب اس شہر مکہ میں آپ رہتے ہو. یہ مکہ شہر کے اندر حضور نے 53 سال اپنی زندگی کو گزارا. مکہ المکرمہ کے اندر سرکار کی زندگی کے ٹوٹل حیات زندگی کے جو ظاہری پہلو ہیں وہ 63 سال کے ملتے، 63 ایئرز. اس میں سے حضور نے 53 سال تک مکہ المکرمہ میں گزار دیے اور بچے ہوئے 10 سال صرف مدینے میں گزارے. تو اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اس شہر مکہ کی قسم. اور یہ مکہ المکرمہ ایسا شہر ہے جس کو امن والا شہر حضور نے کہا ہے. جو اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے. اور یہ وہی مکہ المکرمہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر کے تعمیر کیا. اور اس کعبے کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین کعبۃ اللہ ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ کی ہر وقت رحمتیں اترتی رہتی ہیں، خدا کی رحمتیں اترتے رہتی ہیں. اور 120 خاص رحمتیں خدا کی ہر گھڑی میں اترتی ہے. جو لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ نے جن کو مہمان بنایا ہے حج کے لیے جانے کے لیے اور عمرے کے لیے جانے کے لیے، اور جو لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں تو خدا کی 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے اوپر اڑل دی جاتی ہے. اور جو لوگ مقام ابراہیم پر صحن کعبہ میں اوپر نیچے کے حصے میں سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کی ایسی برکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ 40 رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے. 120 میں سے 60 رحمتیں طواف والوں کو مل گئی اور نماز پڑھنے والوں کو 40 مل گئی، 100 ہو گئے. اب بچے 20، وہ لوگ جو طواف نہیں کر رہے، وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، خالی خدا کے گھر کا دیدار کر رہے. کہ پروردگار تیرا کعبہ کتنا پیارا ہے جس کو ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی صرف کعبے کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہوئے بیٹھا ہے تو اس کا کعبے کو دیکھنے کے بدلے
اس پر خدا کی طرف سے 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور کعبہ ایسا مقدس مقام ہے، جب فتح ہو گیا تو کفار و مشرکین یہ سوچ بیٹھے کہ ہم نے حضور کو اذیتیں دی تھی، تکلیف دی تھی، آج حضور نے مکے کو فتح کر لیا. کفار و مشرکین یہ خیال میں تھے کہ آج تو حضور ہم سے بدلہ لیں گے، ہم نے ان کی آل کو ستایا، ہم نے ان کے اصحاب کو ستایا، ہم نے ان کے گھر والوں کو تکلیف دی، آج حضور مکے کو فتح کر لیے. کفار و مشرکین یہ خیال میں تھے کہ آج حضور تو ہم سے چن چن کے بدلہ لیں گے، کیونکہ حضور کے ساتھ خالد بن ولید کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور کے ساتھ امیر حمزہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور کے ساتھ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں. جب ایسے بہادر ساتھ تھے، مکہ فتح ہو گیا تو آپ دیکھیں حضور دشمنوں کے لیے بھی کتنی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر اعلان کرے کہ اے لوگوں، جو ایمان والے ہیں وہ لوگ بھی یہ شہر میں محفوظ رہیں گے، اور جو ایمان نہیں لے کے آئے، جو کفار و مشرکین ہیں، حضور فرمائے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ لوگ بھی مکے میں رہیں گے تو ان کو بھی امان دیا جائے گا، اب ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. آج مکہ فتح ہونے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی ہیں، تکالیف دی ہیں، ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کعبے کو تعمیر کرے، اس وقت پاپولیشن نہیں تھی، جنگل، صرف پہاڑ کا علاقہ تھا. آج بھی جو لوگ مکے سے مدینہ گئے ہیں 450 کلومیٹر کے ڈسٹینس میں، اگر کچھ نظر آتا ہے تو صرف پہاڑ نظر آتے ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ جب مکان کو تعمیر کیے، تعمیر کر کے خدا کو بولے پروردگار یہ بیابان جگہ، نہ سر چھپانے کے لیے یہاں پر درخت ہے، نہ بھوک لگے تو کھانے کے لیے کوئی کھانا موجود ہے، مولا ایسی جگہ پہ میں نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کا طواف کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ ابراہیم بول رہے ہیں کہ پروردگار یہاں کون آئیں گے؟ تو خدا نے کہا ابراہیم تعمیر کرنا آپ کا کام ہے، گھر کو بنانا آپ کا کام ہے، اور اس گھر تک لوگوں کو حج کے لیے بھیجنا یہ ہمارے ذمہ ہے. ابراہیم نے کہا تھا پروردگار اس مقام پر جہاں گھنا جنگل ہے کون آئیں گے؟ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو ایسے قبول کیا، اب قیامت تک دنیا کے ہر کونے سے، ویسٹ سے، ایسٹ سے، ساؤتھ سے، نارتھ سے، ہر ملک کا انسان وہاں پر آ کر کے کعبے کا طواف کر رہا ہے. اور اس وقت ابراہیم نے کہا تھا مولا کون آئیں گے؟ تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم بلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، صرف لوگوں کو آپ بلائیے. جب وہ بلائے تو اس وقت جتنے لوگ عالم ارواح میں تھے ان کی روحوں نے پکارا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. تو جتنی ارواح نے اس وقت لبیک کہا تھا وہ سارے لوگ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر موجود ہو جاتے ہیں. ابراہیم نے کہا تھا پروردگار کون آئیں گے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کعبہ معظمہ ایسی جگہ ہے مکہ المکرمہ، ابراہیم علیہ السلام اس دور میں کہتے ہیں کون آئے گا؟ تو اللہ نے اس جگہ آدم علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی طواف کرے، اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا وہ بھی طواف کرے، موسیٰ کو بھیجا وہ بھی طواف کرے. ابراہیم بولے تھے کہ پروردگار یہاں کون آئیں گے؟ تو اللہ نے انسانوں کو تو بھیجا ہی بھیجا، لیکن وقت کے آخری نبی اللہ کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کعبے کا طواف کیا ہے. آپ دیکھیں کعبے کا طواف کرتے وقت اگر مریدوں کے ساتھ ان کا پیر ہوتا ہے تو ان کا طواف کی لطف بڑھ جاتی ہے. اگر طواف کرنے والے کے ساتھ اس کے ماں باپ ہوتے گئے تو اس کے طواف کرنے کے اندر جستجو بڑھ جاتی ہے. ابو بکر و عمر عثمان و علی کے طواف کے کرنے پہ قربان، ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے. ابراہیم نے کہا تھا مولا یہ گھر کا طواف کون کریں گے؟ اللہ حبیب خدا کو بھیج کے بتا رہا ہے اے ابراہیم آپ کعبے کے بنانے والے گئے، اس کو بچانے والے محمد رسول اللہ. بنا تو آپ نے دیا، مشرکین اس کے اندر 360 خود رکھ دیے تھے، بنانے والے ابراہیم ہے تو بچانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے
چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھیے لوگ اکثر پتھروں کو چومنے کرنے کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک پتھر ہے جو کعبے کے سامنے رکھا ہوا ہے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، کعبے کے دروازے کے بالکل اپوزٹ۔ یہ وہ مقام ہے جس پہاڑ پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر کریں، تو کعبہ رہتی دنیا تک قائم ہے، اور ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے تھے اللہ نے اس پتھر کو بھی قائم کر دیا، اور فرمایا قرآن میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں جب اس جگہ پہ آؤ تو ابراہیم کے قدموں کی جگہ کو جائے نماز بنا لو، یہاں پر آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اور آپ دیکھیں ہم آپ پتھروں پہ کھڑتے ہیں تو پتھر پر اپنے قدموں کے نشان نہیں پڑتے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے کعبے کی دیوار بنائے، جہاں تک ہاتھ گیا وہاں تک بلند کر دیے۔ اس کے بعد بولے مولا اب یہ گھر کی دیواریں اور اونچی کیسے کرو، اس کے اوپر کا حصہ کیسے تعمیر کیا جائے؟ تو خدا نے وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اس کو حکم دیا کہ اے پتھر تو اپنے آپ اوپر ہو جاؤ، تو پتھر لفٹ کا کام کرنے لگا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہماری لفٹ الیکٹرانک سے چلتی ہے، اور انبیاء جس پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کی نشانی سے قدرت سے چلتے ہیں۔ پتھر اپنے آپ اوپر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اوپر کا حصہ تعمیر کر دیے، اب نیچے اترنا ہے، پہاڑ اپنے آپ نیچے اتر گیا اور ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کرم یہ کیا وہ پتھر پر جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے ان کے قدموں کے پورے نشان اتر گئے۔ ہم آپ اگر آٹے پہ اپنی انگلیوں کو لگا دیں کچے تو نشان بن جاتے ہیں، کچی مٹی میں اگر ہم اپنا پیر رکھ دیں تو نشان بن جاتے گئے۔ انبیاء علیہ السلام ہے پہاڑ پہ کھڑے گئے، اللہ نے ان کے قدموں کے نشان کو محفوظ کر دیا، مقام ابراہیم۔ ایسے ہی صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں لوگ، 7 کعبے کے چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کے بعد صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ صفا مروہ کے تعلق سے رب کا کلام کہتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا مروہ خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آپ دیکھیں پہاڑ تو ماؤنٹ ایورسٹ بھی ہے جس کو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ پہاڑیں ہیں جس کا تذکرہ رب اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ صفا مروہ یہ معمولی پہاڑ نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نشانی کیوں ہے؟ یہاں پر بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے پانی لانے کے لیے دوڑ لگایا تھا، تو خدا کو ان کا دوڑ لگانا اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک جتنے حاجی لوگ حج پہ جائیں گے یا عمرہ کرنے والے عمرہ کریں گے ان کا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئے گا جب تک وہ صفا مروہ کی 7 چکریں نہ لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائے تھے، اور ان کے بیٹے کے لیے پانی لانے کے لیے وہ دوڑے تھے، بیٹے کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑے تھے۔ اب کسی کا بیٹا پیاسا نہیں ہے وہاں پر، پھر بھی دوڑنا ہے۔ اب کچھ عقل مند لوگ سوچے کہ انہوں تو پانی لانے گئے تھے، مولوی صاحب ہمارے کو تو پانی نہیں ہونا ہے، ہم کیوں دوڑ لگائے؟ تو سنو، ان کا دوڑ لگانا خدا کو اتنا پسند آ گیا، اب قیامت تک جتنے لوگ جائیں گے خدا کا حکم ہے کہ حاجیوں اس جگہ پر میری بندی کا بھاگنا مجھے پسند آیا، لہذا قیامت تک لوگ یہاں پر صحیح کرتے رہیں گے۔ ابراہیم کے قدموں کو بھی محفوظ کر دیا گیا اور ہاجرہ کے بھاگنے کی اداؤں کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ اور کعبے کے اوپر ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو سنگ اسود، حجر اسود کہتے ہیں، یہ جنت سے آیا تھا پتھر، اس کو حضور لے کر کے چوم کر کے کعبے میں لگا دیا، اور عمر بن خطاب طواف کے لیے آئے، جب طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے، آ کر کے حجر اسود کو چومنے لگے، تو عمر بن خطاب بولے اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، بس تیری حقیقت عمر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے مصطفیٰ چوما کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر تو بہت ہے، تاریخ کے عقیق ہے، یمنی ہے، افروز ہے، سب کچھ ہے، لیکن سنگ اسود کو
سرکار کے لبوں سے نسبت ہو گئی، مقام ابراہیم کو ابراہیم کے قدموں سے نسبت ہو گئی، صفا مروہ کو اسماعیل کے قدموں سے نسبت ہو گئی۔ تو یہ پتھروں کے اندر بھی اللہ نے ویرائٹیز رکھی ہے۔ ایک پتھر مدینے کے اندر بھی ہے جس کو احد کہتے ہیں۔ سرکار فرمائے میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب جنت میں میں جاؤں گا تو احد پہاڑ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ احد کے اوپر سرکار کھڑے ہوئے تھے، احد کا پہاڑ وجد کرنے لگا، ہلنے لگا، جنبش پیدا ہو گئی۔ حضور اس کے اوپر ٹھوکر مار کے بولے اے احد کیا تو نہیں جانتا ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضور کی یہ بولی احد کا پہاڑ سنا تو رک گیا، تھم گیا۔ اس وقت اس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی احد کے پہاڑ کے بازو میں حضرت امیر حمزہ، حضور کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مزار پاک بنی ہوئی ہے۔ تو کعبۃ اللہ بے شک دنیا میں دیکھنے کے قابل اگر کوئی مقام ہے تو وہ حضور کی پیدائش کی جگہ کعبۃ اللہ ہے۔ بندہ جب طواف کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتا ہے تو مکے میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے اندر 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مدینے میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے اندر 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ جامع مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے اندر 27 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی یقیناً بڑی عظمتیں ہیں۔ اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ضرور یہاں پر جانا چاہیے۔ اکثر ہم نے مالدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ مال ہونے کے باوجود وہ لوگ عمرہ اور حج نہیں کر رہے ہیں۔ پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے صاحب؟ تو بولے مول صاحب اگر عمرہ کر لے کے آگے نا تو پھر جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، اس وقت میں عمرہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو پوچھے صاحب آپ دیکھو نہیں کرتے، بولے عمرہ رکھ کے کر کے آگے تو داڑھی رکھنا پڑتا ہے، اس وقت میں عمرہ نہیں کرو۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم عمرے کے اوپر جا کے آ جائیں گے تو بچوں کی شادی کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مکہ المکرمہ ایسی بابرکت جگہ ہے کہ کعبے کو دیکھ کر کے بندے جو دعا کرتے ہیں، کعبے کے اندر اللہ نے جو خصوصیت رکھی ہے دعا کرنے والوں کی دعائیں فوری قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ ڈر سے نہیں جا رہے کہ مولوی وہاں جاؤں گا تو پھر آگے انٹرسٹ پہ کاروبار نہیں کر سکتا ہوں، تو یاد رکھیے وہاں نہیں جا رہے تب بھی انٹرسٹ پہ کاروبار نہیں کرنا ہے۔ اگر وہاں نہیں جا رہے تب بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر کوئی دل میں ایسا خیال رکھ کے نہیں جا رہا تو وہ یقیناً شیطان کے راستے پہ ہے۔ اگر کوئی ایسی طرف لے کے جا رہا کہ پروردگار جانا تو میرا کام ہے، دعا کرنا بھی میرا کام ہے، بچنے کی گناہوں سے میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو بچائیں گا تو بچوں گا، تو تب وہ بندے کا جا کر کے آنا کامیاب ہے حقیقت میں۔ تو جب بھی اللہ ہمیں موقع دے، دولت ہو ہمارے پاس، تو ہم دیکھیں اکثر لوگ شادی ہونے کے بعد کپلز گوا جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں گھومنے کے واسطے، دور نہیں، اپنے خاندانوں میں دیکھے تو مل جاتے تھے لوگ۔ یہاں جا کے جب واپس آ رہے ہیں ہسبینڈ وائف تو حال یہ ہو رہا ساتھ ساتھ گناہوں کی اتنی بڑی پوٹلی بھی ساتھ آ جا رہی ہے، کیونکہ وہاں جا کر کے کیا ہو رہا، ناچ گانا ہو رہا، آوارہ پن ہو رہا۔ واپس جب آ رہے تو ساتھ گناہ بھی لے کے آ رہے، پھر اس کا ریزلٹ یہ مل رہا تھوڑے دنوں میں لوگوں کے پاس طلاق ہو رہا، اب رو رہے اللہ کیا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ جتنے مقامات ہیں گھومنے کے، یہاں جا کے ہم عیاشی کر کے آ رہے ہیں، دل کی بہلانے کے لیے جا کر کے ناچ گانے کر کے آ رہے ہیں، آنے کے بعد میں زندگیوں کے اندر سے برکتیں ختم ہو جا رہی۔ اور کوئی مکہ مدینہ جا کے آ رہا تو آنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے گود سے ابھی وہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جگہوں کی ایسی برکتیں ہیں، ہم کو آپ کو اپنا یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہر پلان ہے، بچی جوان ہوتے کہ سونا جمع کرنا ماں باپ کو معلوم ہے، بچہ جوان ہوتے کہ بچے کو گاڑی دلانا ماں باپ کو معلوم ہے، اور ذرا بڑا ہو گیا بچہ شادی کرنا یہ بھی معلوم ہے، لیکن پوری ریکارڈ کے اندر کہیں بھی یہ لکھے ہوا نہیں ہے کہ بچے کو عمرہ کرائیں گے۔ اور ہمارے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کما رہے اپنے ماں باپ کو عمرہ کرائیں گے، کمائیں گے صاحب ٹھیک ہے کیا کریں گے، امی کو 5 تولے کا ہار دلائیں۔ اور میں کل ہی آیا عمرے سے، میرے ساتھ میں بہت سارے ساتھیوں تھے، نام مولا دوست نہیں، ایک میرے ساتھی 4 تولے کا رانی ہار لیے، تو پوچھا بھائی کس کے واسطے ہے؟
تو انہیں میری بیوی کے لیے ماشاءاللہ بہت پیار کرتے ہیں، آپ بیوی سے اچھا کام کریں گے، بہت اچھا کریں. اور صاحب 4 تولے کا ہار آپ لے رہے، 2 لاکھ روپے ہوئے، اور آپ عمرے کو آئے تو اکیلے کہیں کو آ گئے، پھر بیوی کو ساتھ لانا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے نہیں ان کو نہیں لے کے آ سکتے، کہیں کو تو نے امی بول دی نہیں لے کے آنا. تو یاد رکھیے 2 لاکھ روپے کا ہار بھی لانے تیار ہے، لیکن وہ بیچاری کو لا کے سرکار کا روزہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر اللہ ہمیں دے دے تو جتنا سونا چاندی سے ہمیں پیار ہے، چیک بک سے جتنا پیار ہے، گوگل پے کے اماؤنٹ ٹرانزیکشن سے جتنا پیار ہے، سرکار کے روزے سے اتنے زیادہ پیار ہونا چاہیے. اور وہ امتی ہی کس کام کا جو اپنی دولت سرکار کے روزے پر جانے تک خرچ نہ کر سکے. تو کعبہ یقیناً بڑا برکت والا جگہ ہے، جانا چاہیے اس جگہ پر. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. جو لوگ کعبہ دیکھ لیے ان کو اعلیٰ حضرت بولے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ان کا روزہ نہیں. کوئی بغداد گئے وہاں پر بھی روزہ دیکھ لیے، اجمیر گئے وہاں بھی روزہ دیکھے. اعلیٰ حضرت بولے لوگوں حاجیوں کو بولے، ہر کسی کو نہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب پیا زمزم اور خوب بجائی پیا سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مکے کے اندر طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے، اور یہ کرتے کرتے بندے کے قدم ڈگمگاتے بھی ہے، یہ کرتے کرتے بندے کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. صوفیان اکرام فرماتے گئے یہ طواف کرا کے صفا مروہ پہ دوڑ لگا کے مولا اس کے گناہوں کو دھو لیا گیا. اب گناہ دھلنے کے بعد میری آنکھوں سے اے بندے اگر کچھ دیکھنے کے قابل ہے تو میرے حبیب کا روزہ ہے. گناہ دھلنے کے بعد سیدھے گھر جا کے ماں کو مت دے. گناہ دھلنے کے بعد مکے میں مزدوری کر لیا، اب یہ مزدوری کا انعام لینا ہے تو مدینے پہنچا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو چکی. شفاعت کیا ہو چکی؟ واجب ہو چکی ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے میرے منبر تک درمیان میں جتنا حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مکہ وہ ہے جہاں جنت کا پتھر موجود ہے، مدینہ وہ ہے جہاں جنت کا باغ موجود ہے. مکہ وہ ہے جہاں سرکار کے قدموں سے لگا ہوا پتھر رکھا ہوا ہے، اور مدینہ وہ ہے جہاں سرکار کا جسم اقدس رکھا ہوا ہے. مکہ وہ ہے جہاں پر سرکار کے قدموں سے لگا ہوا پتھر موجود ہے، لبوں سے لگا ہوا پتھر موجود ہے، اور مدینہ وہ ہے جہاں پر ابو بکر صدیق کی ذات موجود ہے. سرکار فرماتے کل قیامت کے دن اگر میں قبر سے اٹھوں گا تو تنہا نہیں اٹھوں گا، دائیں جانب سے ابو بکر کو، بائیں جانب سے عمر کو ساتھ لے کر کے اٹھوں گا. میں نے دنیا میں سب کے احسان چکا دیے سوائے ابو بکر صدیق کے. دنیا میں سرکار سے بے لوث محبت کرے، انعام بھی کیسا ملا دیکھیے. کوئی مدینے جا رہا ہے یہ سوچ کے کہ میں سرکار کے روزے کو دیکھ رہا ہوں، کوئی نجدی وہابی بھی دیوبندی بھی چلے گیا کہ میں سرکار کا روزہ دیکھ رہا ہوں. تو ایک سنی عالم پکڑ کے اس کو بولے بابا کدھر؟ نبی کے روزے کی زیارت کرنے آیا ہے تو سن لے، یہ روزے کے پہلو میں یار غار مصطفیٰ بھی ہے. کوئی یہ سمجھ کے نہ آئے کہ صرف نبی کے قبر کی زیارت کرنا سنت ہے. نادانو، سرکار کے قدموں سے ابو بکر لگے گئے تو اللہ بتا رہا ہے یہ نیک بندوں کی قبر کی بھی زیارت ہو رہی ہے. جو نبی کے روزے کو دیکھنے گئے عمر کے روزے کو بھی دیکھنے گئے. اور حضور فرماتے ہیں جسے موت آنی ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مر جائے. دیکھیے آپ کو انڈیا میں رہنے والے تو کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا میں مروں کیونکہ میری امی ابا دادا دادی ہاڑواڑ یہیں پر ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو موت آ سکتی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مر جائے. کیوں؟ آگے حضور فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ جو مدینے میں مریں گے خاص
طور پر میں ان کی شفاعت کراؤں گا. اور یہی وجہ ہے سرکار کے روضے کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہے, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہے, اور جس خواجہ غریب نواز کو ہم مانتے ہیں ان کے پیر و مرشد بھی جنت البقیع میں مدفون ہے. جنت البقیع کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز جن سے بیعت کرے عثمان ہارونی بھی وہیں پر موجود ہے, ابو بکر عمر اندر ہے, عثمان غنی جنت البقیع میں ہے. سرکار فرماتے ہیں جسے موت آنی ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مر جائے, کیونکہ یہاں مرنے والوں کی میں خاص طور پہ شفاعت کرواؤں گا. اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی دیکھیے آپ, کعبے میں خدا کا جلال رکھا ہوا ہے اور مدینے میں مصطفیٰ کا جمال رکھا ہوا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ حضور کے روزے پہ جانے والوں کو ادب سکھا رہا. ہم اگر پرنسپل کے آفس میں جاتے ہیں تو پہلے سے ٹیچرز ادب سکھا دیتے ہیں. خدا رب ہو کر کے لوگوں کو ادب سکھا رہا کہ اگر میرے رسول کے روزے پہ جا رہے کیسے جانا چاہیے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا, اے ایمان والو نبی کے روزے پر اگر تم حاضر ہو جاؤ تو ان کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. اگر یہاں پر اپنی آوازوں کو بلند کریں گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو حضور کی آواز پر اپنی آواز کو کیا نہ کرو, بلند نہ کرو. حضور کی وائس پر اپنی وائس کو ریز مت کرو, آوازوں کو پست رکھ کے گفتگو کرو. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ اونچا سنا کرتے تھے, یعنی ان کے کانوں کی سماعت کم تھی, وہ اونچا سنتے تھے, کوئی زیادہ زور سے بولے تب ان کو سنائی دیتا تھا. وہ بارگاہ رسالت میں آئے تو حال یہ ہو گیا ان کو کم سنائی دیتا تھا, کوئی زور سے بولتے تو انہیں سنتے تھے. تو اب ان کو سننے آنا بلکہ لوگ زور سے بولتے تھے, ان کو سننے آنے کے لیے پہلے زور سے بولنا پڑے گا لاؤڈلی. اور وہ سننے کے بعد کیا کرتے تھے, حضرت ثابت بن قیس وہ بھی زور سے لوگوں کو بولتے تھے. تو ان کے زور سے بات کرنے کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوئی, اذیت پہنچی. تکلیف حضور کو ہوئی, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ لوگوں جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو آوازوں کو پست رکھ کے گفتگو کرو. جبکہ وہ معذور تھے, اللہ نے کہا معذور ہے, سن نہیں سکتے تو یہ معذوری ہے, بول تو سکتے ہیں, بولنا کیسا ہے, ادب کے ساتھ کم آواز کے ساتھ بولنا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کا نزول ہوا اس کے بعد کئی دنوں تک سرکار کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا. حضور بولے کیا وجہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ موجود ہیں اور ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ایک صحابی رسول بولے اللہ کے رسول میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں, وجہ پوچھ کے آتا ہوں. جب جا کر کے وجہ پوچھے کیا وجہ ہے کہ تم وہاں پر نہیں آ رہے, تو انہوں نے بولے کہ یہ آیت پڑھا ہوں قرآن کی کہ ایمان والو نبی سے جب گفتگو کرو تو اپنی آوازیں کیا کر لو, پست کر لو, ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ صحابی رسول بولے کہ اس لیے سرکار کے سامنے نہیں آ رہا ہوں, مجھے زور سے بات کرنے کی عادت ہے, کہ سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز کر دوں گا میرے اعمال غارت ہو جائیں گے تو میں جہنمی بن جاؤں گا, میں جہنمی اور ناریوں میں سے ہو جاؤں گا, اس لیے نہیں آ رہا ہوں. جب یہ ساری بات سن کر کے وہ صحابی حضور کے پاس آیا, آ کر کے بولے اللہ کے رسول وہ جو ثابت بن قیس اتنے دنوں سے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں, انہوں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کو پڑھا ہے, اس کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ آپ سامنے نہیں آنا چاہ رہے وہاں کے, کیونکہ ان کی آواز بلند ہے, کہیں وہ جہنمی نہ بن جائے. تو اللہ کے رسول تبسم فرما کے بولے کہ وہ جہنمی نہیں گئے, وہ تو جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے مزار پہ جانے والوں کو ٹریننگ دے کے بھی جا رہا کہ جانے والوں خالی ہاتھ مت جاؤ, جانا ہے تو ساتھ میں ادب لے کے جاؤ. ادب یہی ہے کہ آواز پست رہو. اور آگے اللہ فرماتا ہے جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو ویسا نام لے کے مت پکارو حضور. اگر پکارنا ہی ہے تو تفسیر میں آتا ہے اگر حضور کو تمہیں پکارنا ہی ہے, ندا ہی دینی ہے, تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارو.
یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر کے پکارو. جیسے عام لوگوں کو نام لے کے پکارتے ہیں، ویسے بھی حضور کا نام محمد ہے، تو کوئی جاہل جا کر کے حضور کو ڈائریکٹ نام لے کے نہ پکارے. اور خدا نے بھی قرآن میں صرف 5 مرتبہ حضور کو نام لے کے پکارا. 4 مرتبہ محمد، 1 مرتبہ احمد. جبکہ موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بہت مرتبہ آیا. تو صوفیاء نے کرام فرماتے ہیں جب دوسرے پیغمبروں کا نام زیادہ بار آیا تو حضور کا نام کم بار کیوں آیا؟ تو بولے کم مرتبہ اس لیے آیا کیونکہ ان کا ادب کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول خدا کے بہت پیارے ہیں، اور جو جن کے پیارے ہوتے ہیں ان کو نام سے نہیں لقب سے پکارا جاتا ہے. نام سے نہیں بلکہ لقب سے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر پیارے تھے، اور آپ کو معلوم ہے ابو بکر یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام تھا عبداللہ. سرکار محبت سے ان کو ابو بکر پکارے تو ابو بکر سے مشہور ہو گئے. ابو ہریرہ، ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، کچھ اور تھا. سرکار ان کو محبت سے لقب سے ابو ہریرہ بول دیے، ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے. اسی طرح خدا نے قرآن کے اندر اپنے حبیب کو محمد کہہ کر کے کم پکارا، اور القابات سے بہت پکارا. یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں طہ کہہ کر کے پکارا. تو جتنا نام سے پکارا گیا اس سے زیادہ چاہنے والے نے ان کو ان کے القابات سے پکارا. اور حضور کا روضہ یقیناً ایسی متبرک جگہ ہے، وہاں پر جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کرنے والے کے گناہوں کو نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. میں کچھ لوگوں کے ساتھ گیا ہوا، جیسے ہی ہم لوگ باب السلام سے اندر داخل ہوئے، سرکار کے سنہری جالیوں سے آگے بڑھے، باہر نکل گئے باب جبریل سے. نکلتے ہی میرے ساتھ کیا چھوڑ گئے. اب پورے لوگ پریشان ہیں، کیا کرنا ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو. نہیں، سرکار کے روزے کی طرف میں توجہ ہوا. سرکار آپ کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ جاتے ہیں. پریشان لوگ آتے ہیں تو ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. پلٹ کے دیکھیں تو جن کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. یہ سرکار کا گھر ہے، در شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا ہے وہ مانگ لیا ہے، اور بھی کچھ مانگ. کیا وہ دے سکتے ہیں، کیا وہ نہیں دیتے؟ اغیار کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. لوگ حضور کے آگے تو انہوں نے کہا تو. اور افسوس کی بات یہ ہے جماعت والے لوگ بھی سرکار کے روزے پہ حاضر ہو رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جمعے میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے پہ اعتراض ہے کہ حضور مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیسا سنتے؟ اور سرکار کے روزے پہ جماعت والے کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ارے اگر مردہ ہے تو یہ بتا پھر سلام کس کو کر رہا ہے؟ اسی کو امام اہل سنت بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. اور حضور تاج الشریعہ سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی تھی. دیکھیے جو نیت لے کے جاتا وہ مل جاتی. کچھ لوگ جا کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے بیٹوں کے لیے شادی کے اسباب بن جا. حضور اختر رضا خان علیہ الرحمہ حضور تاج الشریعہ سرکار کے روزے پہ کھڑے ہوئے، آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی تھی. کھڑے ہو کر کے سرکار کی شان میں نعت کے جملے لکھ کر کے وہ جملوں کے اندر سرکار سے خیرات مانگے. بولے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. تو ایسا کرم ہوا کہ ساتھ رہنے والے متقدین بولے سرکار کے روزے سے جب حضور تاج الشریعہ ہٹے تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. اور آج سے 11 سال پہلے ہم ایک میگزین پڑھ رہے تھے نیوز پیپر کے، ایک گاؤں میں رہنے والی بوڑھی خاتون، بھینس ان کے پاس ہوتے تھے، دودھ نکال کر کے وہ لوگ اپنا گھر چلاتے تھے، بھینسوں کو بیچ دیے. بھینسوں بیچ، کوئی لوگ اپنا مال بچوں کے لیے بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنا مال بیمار ہونے کے بعد بیچ دیتے ہیں. لیکن جو سرکار کے عاشق ہوتے ہیں نا، وہ سرکار کے روزے کو دیکھنے کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. وہ بوڑھی خاتون نے اپنی بھینس بیچ دی. بیچنے کے بعد وہ پیسوں سے کعبۃ اللہ تک پہنچی. 7 بیٹے لے کر کے آئے تھے. بولے اماں
اتنی عمر ہے 80 سال کی، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی. آپ مکے کو جا کے کیا فائدہ؟ کعبے کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے آپ، کعبے کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے. جن کو آنکھیں دیے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جا کر کے دیکھیں گے. اگر وہ لوگ لاکھ 2 لاکھ خرچ کر رہے ہیں تو کامیاب ہے، کیونکہ دیدار ہو رہا. تو وہ بوڑھوں کے ایمان میں بھی قربان جاؤ. کھیتی باڑی کرنے والے تھے، بخاری نہیں پڑھے، مسلم نہیں پڑھے، ترمذی نہیں پڑھے، کوئی پیر کی صحبت میں نہیں رہے، لیکن ایمان دیکھیے بڑوں کا، ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا. کھیت میں بیج بونے والوں کا ایمان دیکھیے. وہ خاتون اپنے بیٹوں کو بولی میں نے سنا ہے کعبے کو دیکھنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر دیتا ہے. میں دیکھ تو نہیں سکتی، دعا تو کر سکتی ہوں کم سے کم. جا کے کعبے کے سامنے لوگ کھڑا کر دیے، بولے اماں آپ کعبے کے سامنے کھڑے دعا مانگ لیجیے، کیا مانگے. تو وہ بوڑھی خاتون 80 سال کی ہاتھ اٹھا کے بولی مولا اب تیرے سے میں کیا مانگوں، اگر آنکھیں دے دیا تو یہاں تک آئی ہوں، کعبے کو زیارت کر کے واپس جانا چاہتے تھے. اس کے ہاتھ چھوٹنے تھے، آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی. سبحان اللہ. جب ڈاکٹروں کو آ کر کے رپورٹ بتائے کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، سرجری بھی نہیں ہو سکتی، تو ڈاکٹروں نے ایک ہی جملہ بولے. ڈاکٹر بولے بابا یہ سائنس ہے، یہ سائنس ہے، اور جو اماں کو آنکھیں ملے نا وہ قدرت ہے. ہم قدرت سے نہیں لڑ سکتے، سائنس ہے. ہم بیکٹیریاز آ گئے تو اینٹی بائیوٹک دے دے کے بیکٹیریاز کو دور کر سکتے ہیں، لیکن قدرت کے آگے ہماری بھی نہیں چلتی. ایسے ہی حضرت قتادہ تھے، ایک آنکھ نکل گئی تھی، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے بولے اللہ کے رسول جنگ پہ گیا تھا میری آنکھ نکل گئی. سرکار اپنے نورانی ہاتھوں سے ان کے نکلے ہوئے آنکھ کے دیدے کو اٹھائے، ان کے حلقے پہ رکھے، رکھنے کے بعد کچھ آیات پڑھے، ہاتھ ہٹائے، بولے قتادہ اب دیکھیے آپ کیا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت قتادہ بولے اللہ کے رسول پہلے سے زیادہ میری آنکھ روشن ہو گئی. پہلے عالم یہ تھا دور کا نہیں دکھائی دیتا تھا. اللہ کے رسول آپ کے دین پر جب میں نے اپنی آنکھ واڑ دی تو صدقہ یہ ملا پہلے سے زیادہ اب میری آنکھ روشن ہو گئی. پہلے دور کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی تھی، اب میری بینائی کا عالم یہ ہو گیا. کالے پہاڑ پر کالی رات میں اگر کالی چنٹی چلتی ہے تو وہ بھی مجھے دکھائی دیتی ہے. کسی کو امام اہل سنت پکار اٹھے میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے، دل میں بہا دیے گئے. مانگنے کی ضرورت ہے صاحب، مانگنے کی ضرورت ہے. صحابی رسول ہو کر کے مانگے، مانگ کے بتائے جو مانگے وہ صحابی گئے، وہ وہاں بھی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم تمام کو بھی مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو، ہم تمام کو بھی خدا سرکار کا وہ پیارا پیارا مدینہ دکھائے جہاں دن میں 70,000 فرشتے اترتے گئے اور رات میں پھر 70,000 فرشتے اترتے گئے. اللہ تعالیٰ وہ کعبہ بھی دکھائے جہاں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، ہم تو بے شک اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. یہ تیرا فضل تھا، کرم تھا کہ تو نے مجرم کو، گنہگار کو وہاں تک پہنچایا ہے. مولا پہنچانے کے بعد جن جن لوگوں نے، بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے وہاں سے آنے کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئی ہے، مولا کریم ہم تمام کو بھی سرکار کے روزے کی وہ برکت عطا فرما دے. جس طرح حضور کے دین پر حضرت قتادہ نے آنکھ وار دی ہے، امیر حمزہ نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے، مولا سرکار کے روزے سے ہم لوٹیں گے. یا اللہ ہم کو بھی سرکار کے دین سے ایسی محبت دے کہ سب کچھ قربان ہو جائے مگر سرکار کا لایا ہوا دین، سرکار کا لایا ہوا مشن عیدی بازار کی گلیوں میں آباد فرما دے. پروردگار کریم یہاں کی آس پاس کی تمام مسجدوں کے مصلوں پر تیرے حبیب کے چاہنے والے اماموں کا بول بالا فرما دے. مولا ہماری نئی نسل کے بچے بچیوں کو تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے. صحابہ کرام کا ادب کرنا نصیب فرما، اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما. یا اللہ پاک یہ چھوٹا سا جو ادارہ ہم چلا رہے ہیں مولا مکے میں بھی ہم نے اس ادارے کے لیے دعائیں کی ہیں، مدینے میں بھی دعائیں کی ہیں. مولا وہ برکت والے مقامات کی دعاؤں کی برکت سے یا اللہ اس ادارے کو وسیع ہونا نصیب فرما. جتنے لوگ اس ادارے سے جڑے ہیں مہینہ تعاون میں کرائے کے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولا تمام کو بھی تیرا پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرما. ہمارے جتنے اساتذہ کرام بچوں کی خدمات کر رہے ہیں، ہمارے احمد برکاتی صاحب، عمر صاحب، ہمارے معراج مول صاحب، فیضان بابا، یا ان تمام کو بھی
تیرے پیارے حبیب کا غیار دیکھنا نصیب فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں گئے کہ ہم یہ گناہ والا چہرہ لے کے تیرے حضور کے روضے پہ پہنچ سکے مولا کریم رب العالمین، مگر تو بڑی قدرت والا ہے، اپنی قدرت سے یا اللہ ہمارے لیے غیب سے ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ ہمارے لیے مکے اور مدینے کی حاضری کا انتظام فرما دے۔ پروردگار بالخصوص کل کے دن ہمارے بازا بابا کے نانی جان جمیل فاطمہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، آج قبر کی دوسری رات ہے مولا، ان کے لیے ریاض الجنہ میں بھی دعا ہوئی تھی، اس برکت والی جگہ کی صدقے ان کی قبر کو روشن کروا دے۔ اور جتنے لوگ اس مدرسے سے محفل سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں مولا، تمام کے حق میں دعا گو ہوں، تمام کے گھروں میں خیر و برکت کا معاملہ کر دے، تمام کے تجارتوں میں خیر و برکت کا معاملہ کر دے، تمام کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے مولا، تمام کو تیرے حبیب کا سچا پکا وفادار و غلام بنا دے یا اللہ۔ جتنے طلباء اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان تمام کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان فرما دے مولا کریم رب العالمین، خالق کائنات، جیسے تو نے متبرک مقاموں کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے مولا، وہ مقامات کی برکتوں سے مدرسہ شہاب العلوم کو بھی قیامت تک کے لیے قائم فرما دے مولا کریم رب العالمین۔ ہم رہے یا نہ رہے، ہم دنیا سے گزر جائیں، اس کے بعد بھی اس ادارے کو آباد فرما دے پروردگار رب العالمین۔ جتنے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے عقیل بابا، سلمان بابا، ان کی امی جان مرحوم ہے، ان کی الہی صاحب مغفرت کر دے، ہمارے حافظ مفید الدین صاحب کے نانی جان اور ان کے ماما جان کی مغفرت فرما یا اللہ۔ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم جن کے نام لیے گئے نہیں لیے گئے، تمام کو ہماری دعاؤں کا حصہ عطا فرما دے یا اللہ۔ چاروں طرف مسلمانوں پر یا اللہ ظلم و ستم ہو رہا ہے پروردگار، کعبے میں مانگی ہوئی دعاؤں کے برکت سے، مدینہ پاک میں جو حجاج کرام دعا کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے، ان دعاؤں کی برکت سے دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص یا اللہ جو لوگ مسجدوں کو بند کرنے میں لگے ہیں یا اللہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اذانیں روک دی جائے، پروردگار ہم کمزور ہیں مگر تو طاقت والا ہے مولا۔ ہم اس وقت بھی کمزور تھے جب ہاتھیاں لے کر کے لشکر لے کے ابرہہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا مولا، اس وقت بھی ہم کمزور تھے، لیکن تو نے ہماری مدد کی تھی مولا کریم رب العالمین۔ مکے میں اترنے والی برکتوں کے صدقے یا اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے درگاہوں کی، خانقاہوں کی، بالخصوص ہماری ماں بہنوں کی عزت و عصمت کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ ہم کمزور ہیں مولا، ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے مولا، اگر کچھ ہے تو بس مولا تیری قدرت کے ہم طلبگار ہیں، جیسے تو نے بدر میں فرشتوں کو بھیج کے مسلمانوں کو جتا دیا تھا مولا کریم۔ یہ جتنی زعفرانی تنظیمیں تیرے حبیب کی امت کو برباد کرنے میں لگے گئے مولا، ان تمام کو تیرے حوالے کرتے گئے، جیسے تو نے فرعون کو مٹا دیا، جیسے تو نے